وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں نے آپ تمامی حضرات سے سلام کیا، چندہ نہیں مانگا۔ بلند آواز سے سلام کرنے کا جواب بلند آواز ہی سے دینا چاہیے۔ پھر سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمير المبين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير النهاية۔ خوش نصیب ہے ہم اور آپ حضرات کہ خالق کائنات کے دی ہوئی نعمت کا ہم چرچا کرنے کے لیے آج یہاں اکٹھا ہوئے بشکل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم تمامی حضرات کو عرض و معروف سے قبل اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، کائنات کے شان مومنوں کی جان، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم غریبوں کے غمگسار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود شریف کا ہدیہ نشان کرنے پر ملنا نواز اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں بھی کچھ نعت کے چند بند شعر آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اجازت ہے آپ تمام حضرات کی؟ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاتھ اٹھائے ہیں آقا کے نام پر تو سب کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، چلے آئیں، کرسیاں آگے خالی ہے، بھر لیجئے۔ بالکل چلے ہیں، آگے چلے ہیں، ماشاءاللہ آ جائیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں خالی میں رہنے دیں، بیچ کی جگہ جو بنائی گئی اس کو خالی رہنے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت کرنے کی توفیق۔ آمین آمین ثم آمین۔ آئیے خیر و برکت کے لیے ایک متعدد شبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹایا نہ جائے گا اسلام کا وقار، مٹایا نہ جائے گا اس پر تیرے حسین کا پہرا ہے یا نبی، اس پر تیرے حسین کا پہرا ہے یا نبی، اس پر تیرے حسین کا پہرا ہے یا نبی۔ اور ایک بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ محشر کے بھی حدیث میں وہ بھی تو تیرے نام کا جلسہ ہے یا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی تو تیرے نام کا جلسہ ہے یا نبی، اس پر تیرے حسین کا پہرا ہے یا نبی۔ بے شک۔ اور بہت ہی پیارے شمال ارشاد، وہ ہے کلیم جس نے خدا سے کیا کلام، وہ ہے کلیم
جس نے خدا سے کیا کلام، تو ہے حبیب تو نے تو دیکھا ہے یا نبی، یہ خدا نے زمانے بنائے ہیں، تیرے لیے خدا نے زمانے بنائے ہیں، ہر دور تیرے دور کا صدقہ ہے یا نبی، ہر دور تیرے دور کا صدقہ ہے یا نبی، اسلام کا وقار مٹایا نہ جائے گا، اس پر تیرے حسین کا پہرا ہے یا نبی۔ درود پر اللہم صلی اللہ کرتے ہیں، لہذا ڈی جے والے سے گزارش ہے وہ ڈی جے کو بند کرنے کے بعد ایک سائیڈ میں لگا لیں، آپ حضرات سے لے کر کے چلے جائیں۔ اور ایک آج ہم یہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مرحلات کو سننے کے لیے آئے ہوئے، میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ گھومنے کے لیے آئے تو آپ گھومیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم محفل پاک میں آئے ہیں اور پیش کر رہے ہیں تو میری گزارش ہے تمام حضرات ڈی جے کو بند کر دیں تو بہتر ہوگا، مائک کو چالو رکھیں، آپ نعرے لگاتے رہیں تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے اس کا کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں ایک اپنا محبوب بھیجا کہ جس کا ذکر 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہے، آج اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، یہ سنی میلاد النبی مناتے ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ چراغاں کرتے ہیں، یہ روشنیاں کرتے ہیں، یہ طرح طرح کے بدعقیدوں کے نزدیک خرافات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں سمجھنا چاہیے کہ جب رب قدیر نے اپنے محبوب کائنات کو اس خاندان گیتی پہ بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا تھا، بلکہ پوری جو ہے کائنات کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، عرش کا سامیانہ لگایا ہے اور زمین پر ہمارے لئے بچھونا بچھا دیا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ جب ان کے غلاموں کا جو ہے اس نے تاریخ کا جائزہ لیا ہے، شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آج انگلیاں اٹھانے والوں سبق سیکھو مجمع اسلام سے، آج تمہیں بولنا اگر کہیں سے آیا تو اسلام کے صدقے میں ملا، تمہیں کہیں سے سمجھنے کا شعور ملا ہے تو حقیقت میں اسلام کے صدقے میں ملا ہے، ورنہ تمہیں بولنے کا شعور نہیں تھا، تمہیں چلنے کا شعور نہیں تھا۔ زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنی چاہیے، کوئی مذہب نے تمہیں پیغام نہیں دیا تھا۔ یہ سب صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہم تک ایسے جو ہے پیغامات پہنچا دیے ہیں کہ آج اگر ہم ان کے احسانات کا ایک حصہ لے لیں اور اس کا شکر مناتے رہیں، دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی اس کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ کیسا کرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جانتے ہیں حالات کیا تھا، حالات بہت بد سے بدتر ہو چکے تھے، مگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے جو آج ہمیں رہنائی یہ خوشیاں نصیب ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہو ہر کچھ جاہل بدتر قوم کہتا ہے کہ اسلام جو ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، معاذ اللہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یارو کیسے شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، سے پوچھنا چاہیے۔ یہ پاکیزہ کلام اور پاک کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جایا کرتے تھے۔ وہی حمیری بادشاہ جب مکے کے سرزمین پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہے
اس کے لشکروں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے، تو اسے غصہ آتا ہے اور کہتا ہے اس بستی کے تمام بستی والوں کو ہم قتل کر دیں گے اور اس گھر کو ہم گرا دیں گے جس گھر کے لوگ زیارت کرتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ غرور اس کے دل میں تھا۔ مگر جانتے ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑتی ہے نا تو اس کے مار میں آواز نہیں ہوا کرتی، بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار ہوا کہ ہر کوئی انسان اس کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مگر جانتے ہو اپنے ساتھ 400 باوقار علماء کرام کو ساتھ لیا تھا، جس کی بدولت وہ یوم نجوم جانا کرتا تھا۔ اور جب حالات بگڑ گئے طبیب کو بلایا گیا، طبیب جو ہے علاج کرتے رہے، بیمار ہوتا گیا، علاج کرتے رہے، بیمار ہوتا گیا۔ علماء کرام کو بلایا، کہا بتاؤ میرے مرض کا حال کیا ہے۔ جب علماء کرام نے جو ہے بھاگ گھٹا کر جو ہے نشان لگایا تو کہا آپ کو جسمانی مرض نہیں ہے، آسمانی مرض۔ اس نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد پھر مکے گیا اور وہاں کے خادموں کو نوازا، گلاف کا جو ہے ریشمی کا ایک گلاف چڑھوایا، وہاں کے خدمتکاروں کو روپیے پیسے کپڑوں سے نوازا، پھر وہاں سے چلا تمام لشکر کو لے کر جب یثرب کی طرف چلا۔ یثرب معلوم ہے کیوں نام تھا؟ بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا یثرب کو۔ جب وہاں پر پہنچا تو 400 علماء کرام جو پہلے ان کے فوج میں شامل تھے وہ اپنے کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اس نے جب پڑھ لیے تھے، پڑھنے کے بعد جب مکے سے یثرب کی طرف سفر کیے تو جب اس جگہ بیٹھے جہاں آج مدینہ المنورہ موجود ہے، وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر اپنے لیے جو ہے وہ ٹھہر گئے اور بادشاہ سے کہے بادشاہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے والے۔ بادشاہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا ہے بادشاہ یہاں ہم نے اپنی کتابوں میں بہت پہلے پڑھا ہے کہ یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ در حقیقت میں جو ہے مکے میں تو پیدا ہوں گے مگر ہر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کمال کیسا دے گا، ایک جو ہے نظر ان کی مشرق میں ہوگی تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یہ ان کی جو ہے رہنمائیاں ہوں گی، پوری دنیا کے لوگ ان کی روشنی سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ آخری نبی ہوں گے جن کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آ جائیں اور ہم یہاں سے جانا پسند اسی لیے نہیں کرتے ہیں کہ میں بھی آخری نبی کا دیدار کر لوں، میں بھی آخری نبی کا دیدار کر لوں۔ وہ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں مگر بادشاہ رب کی عذاب سے پہلے آگاہ ہو چکا تھا۔ کہا ٹھیک ہے اگر تم جانا نہیں چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بادشاہ نے اپنے خزانوں کے مال کو منگوایا، منگوانے کے بعد ایک ایک عالم دین کے لیے ایک ایک منزلہ مکانات کو بنوائے، بنوانے کے بعد سب سے کہا تم یہاں رہو گے اور سنو اس آخری نبی کے لیے ہم بھی ایک الگ مکان بناتے ہیں، جو 2 منزلہ مکان بنوا کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طب اول حمیری بادشاہ نے پیش کر کے چلے گئے اور کہا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہیں، مگر جانتے ہیں 400 عالمین دین تھے باوقار جو علم طب جو کے ماہر تھے اور جو ہے یوم نجوم کے ماہر تھے، ان سے کہا لوٹیاں خریدنے کے بعد سب کو آزاد کر دیا۔ آزاد کروانے کے بعد ہر 400 علماء کے ایک ایک سے شادیاں کر دی۔ سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ میلاد والے آقا کا اہتمام ہو رہا کیونکہ بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری زندگی وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، تمہاری نسلیں تو ہوں گی۔ بے شک بے شک جی یہ خط تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ایسا ہی ہوا، 1000 سال گزر گئے۔ 1000 سال آپ کے آنے سے پہلے حمیری بادشاہ نے وہاں پر اس بستی کو آباد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کے استقبال کے لیے کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ یہ سب اہتمام اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا تھا۔ 1000 سال کے بعد آپ مکے کے سرزمین پہ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ وہاں بڑے ہو کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام تک لاتے ہیں اور آپ بہت دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ظلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، ظلم کرنے والے
والے ظلم کرتے رہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ظلم کا جواب نہ دیے، بلکہ صبر کرتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ لوگ ان کی عاجز انکساری کو دیکھ کر اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہوتے رہے، اور آپ پر کیسا ظلم نہیں کیا گیا۔ حقیقت بتاؤں، کسی نبی پر جو ہے اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا ظلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے۔ یاروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنا رحم دل تھے، رحمت للعالمین تھے، کسی کے لیے زحمت نہیں، ہر شخص کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے صرف رحمت بن کے آئے ہیں، وہ غیر مسلم ہے اس کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، چرند و پرند کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خشک و تر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دریاؤں جو ہے شجر و حجر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاکیزہ نبی بھیجا، اور اس لیے بھیجا، آخری وقت میں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا عرصہ جو ہے عرصہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ لوگ اس قدر کفر پر آمادہ ہو گئے تھے کہ جس غذا کو کھاتے تھے اسی کی پرست کیا کرتے تھے، اسی کو معبود بنا لیا کرتے تھے، حتیٰ یہ جو ہے امکان ہو چکا تھا کہ جو ہے ستو تک لوگوں نے معبود بنا لیا، اسی کی پرست کے لیے معبود بنا لیتے تھے۔ اور جب سفر کرتے تھے حالات کیسا ہو چکا تھا کہ جب بھوکے رہتے تھے نا تو اسی خدا کو توڑ کے کھا جایا کرتے تھے۔ 500 سال نبی نہیں آئے تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھول گئے، مگر احسان ہے اس رب قدیر کا جس نے آخر نبی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد ہم پر ایسا احسان کیا، اس احسان کا بدلہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس احسان کا حال آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور 1400 سال ہو گئے، 500 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے، پوری ان کی امت گمراہیوں میں پہنچ گئی، کوئی مسلک اور دین عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھا۔ مگر کتنا بڑا احسان ہے رب قدیر کا، آخری نبی دیا۔ میرے نبی 1400 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی جیسے امت تب تھی آج بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ سب صدقہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات، اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، ہمیں ان کے اعتراض کو نہیں دیکھنا ہے، در حقیقت میں ہم عاشق ہیں، اور عاشق کبھی بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کی توہین جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے، اس کی کمیاں کبھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرات، ابھی آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیں گے، علماء کرام کے نورانی حقانی بیانات سے مستفید ہوں گے۔ علماء کرام قریب سب تشریف لا چکے ہیں، علامہ مولانا سعید احمد صاحب قبلہ نوری بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ دیکھیے ہمارے شاعر اسلام نثار شہری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس میں کیا بیان کروں، جو بھی ہوا یہ جانے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ہوا۔ اللہ میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی تو مولا اسے معاف فرما دے۔ پروردگار عالم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، تمام لوگوں کو عطا فرما، اور ہمیں خوشی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے چچا حیات حافظ قاری اظہار الحق صاحب قبلہ کئی دن سے ادھر انجمن رجائے مصطفیٰ کے پیچھے دن رات ایک کر کے محنت لگا کر آج ہمیں یہ دن اور یہ خوشیاں منانے کے لیے جگہ عطا فرمائے۔ ان کا بھی بہت بڑا اس میں جو ہے محنت ہے، اللہ ان کے عمر کو اور طویل عطا فرمائے، اور ہم سبھی سے پروردگار عالم دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔